اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس سیریز کی یہ آخری قسط ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ صحابی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جنہوں نے اپنی دولت اسلام پر قربان کر دی، جنہوں نے قرآن کریم کو ایک مصحف پر جمع فرمایا اور جنہیں فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ اسی جلیل القدر خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا؟ آخر وہ کون سے حالات ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ کے سب سے المناک واقعات میں سے ایک کو جنم دیا؟ آج ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کی آخری قسط میں انہی سوالات کے جوابات جانیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اگرچہ اسلامی ریاست اپنے عروج پر تھی، لیکن اسی زمانے میں بعض ایسے حالات پیدا ہونے لگے جنہوں نے آہستہ آہستہ امت کے اتحاد کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ نئی فتوحات کے نتیجے میں مختلف قومیں اسلام میں داخل ہو رہی تھیں، ان میں بہت سے لوگ دین کی گہری سمجھ سے بھی ابھی پوری طرح آشنا نہیں تھے، جبکہ بعض ایسے افراد بھی تھے جن کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پرانی عداوتیں موجود تھیں۔ کچھ علاقوں میں گورنروں کے طرز انتظام پر شکایات سامنے آئیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان شکایات کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ ان کی تحقیق کرواتے، متعلقہ حکام سے وضاحت طلب کرتے، جہاں اصلاح کی ضرورت محسوس ہوتی وہاں مناسب اقدامات بھی کرتے تھے۔ لیکن اسی دوران کچھ شر پسند عناصر نے ان شکایات کو اصلاح کی بجائے انتشار کا ذریعہ بنا لیا۔ وہ مختلف شہروں کا سفر کرتے اور لوگوں کے درمیان حضرت عثمان کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے، ان کے فیصلوں کو سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان کرتے اور افواہوں کے ذریعے عوام کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرتے۔ ایک شہر کے بعد دوسرے شہر میں پہنچتی تو اس میں مزید اضافہ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ بہت سی غیر مصدقہ خبریں بھی حقیقت سمجھی جانے لگیں۔ اس زمانے میں نہ اخبارات تھے، نہ ریڈیو، نہ ٹیلی ویژن، نہ سوشل میڈیا۔ خبروں کی ترسیل زیادہ تر زبانی ہوتی تھی، اس لیے جھوٹی خبر بھی تیزی سے پھیل جاتی اور اس کی حقیقت معلوم کرنا آسان نہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بعض لوگ تحقیق کیے بغیر افواہوں سے متاثر ہو گئے اور فتنہ آہستہ آہستہ ایک منظم صورت اختیار کرنے لگا۔ جب مختلف علاقوں میں افواہیں اور بدگمانیاں پھیلنے لگیں تو ان حالات میں سے فائدہ اٹھانے والے فتنہ پرور عناصر بھی سرگرم ہو گئے۔ ان کا مقصد اصلاح نہیں بلکہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا اور اسلامی ریاست کے اتحاد کو کمزور کرنا تھا۔ قدیم تاریخی کتابوں جیسے تاریخ طبری اور بدایہ والنہایہ میں عبداللہ بن سبا نامی ایک شخص کا ذکر ملتا ہے۔ ان روایات کے مطابق وہ بظاہر مسلمان ہوا، لیکن مختلف شہروں خصوصاً مصر، کوفہ اور بصرہ میں جا کر لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھڑکاتا رہا۔ وہ گورنروں کے خلاف شکایات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا، جھوٹی باتوں کو سچ بنا کر پھیلاتا اور لوگوں کے دلوں میں حکومت کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرتا تھا۔ البتہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض جدید محققین عبداللہ بن سبا کے تاریخی کردار کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس دور کے فتنوں کو صرف ایک شخص سے منسوب کرنا درست نہیں، بلکہ اس میں سیاسی اختلافات، قبائلی رکاوٹیں، انتظامی مسائل، غلط فہمیاں اور منظم پروپیگنڈا سب شامل تھے۔ اس لیے زیادہ محتاط اور متوازن بات یہی ہے کہ فتنہ کسی ایک فرد کی وجہ سے نہیں بلکہ متعدد شر پسند عناصر اور مسلسل پھیلائی جانے والی افواہوں کے نتیجے میں پروان چڑھا۔ انہی حالات میں کچھ لوگوں کو اس حد تک متاثر کیا کہ وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے براہ راست مطالبات کرنے لگے۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وضاحتوں کو قبول نہ کیا تو انہوں نے مدینہ منورہ ہی میں قیام کر لیا۔ رفتہ رفتہ ان کا رویہ مزید سخت ہوتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے خلیفہ وقت کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 40 دن تک جاری رہا، جس کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ باقیوں نے گھر میں آنے جانے والوں پر پابندیاں لگا دیں، حتیٰ کہ پانی اور دیگر ضروری اشیاء ضرورت کی فراہمی میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی۔
مدینہ کے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس صورتحال پر انتہائی رنجیدہ تھے۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر صحابہ رضوان اللہ حضرت عثمان کے دفاع کے لیے تیار تھے اور چاہتے تھے کہ باغیوں کا مقابلہ کیا جائے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بصیرت اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اپنی وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ نے صحابہ کرام کو تلوار اٹھانے سے روک دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر مدینہ منورہ میں جنگ چھڑ گئی تو امت مسلمہ ایک بڑے داخلی انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ اسی دوران عثمان اپنا زیادہ تر وقت نماز، دعا اور تلاوت قرآن مجید میں گزارتے ہیں۔ آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پر کامل تھا اور ہر حال میں صبر و رضا کا نمونہ بنے رہے۔ محاصرے کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ آپ نے نہ صرف باغیوں کے خلاف جنگ کی اجازت نہیں دی، بلکہ بار بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ تاکید فرمائی کہ میری خاطر کسی مسلمان کا خون نہ بہایا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان دنوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، آج ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ان کی شہادت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اس کے بعد آپ پہلے سے بھی زیادہ عبادت، دعا اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے۔ آخرکار 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو باغیوں نے عثمان کے گھر میں زبردستی داخل ہو کر حملہ کر دیا۔ آخرکار 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو باغیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں زبردستی داخل ہو کر حملہ کر دیا۔ اس وقت آپ روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی جان کے دفاع کے لیے کسی مسلمان پر تلوار اٹھانا گوارا نہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ یوں ذو النورین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جنت کے بشارت یافتہ صحابی اور تیسرے خلیفہ راشد نے نہایت مظلومانہ انداز میں جام شہادت نوش فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک ایسا سانحہ ثابت ہوئی جس نے امت مسلمہ کو گہرے رنج و غم میں مبتلا کر دیا اور بعد کے کئی بڑے فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت صرف ایک عظیم صحابی کی شہادت نہیں تھی، بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا المناک سانحہ تھا جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اس واقعے کے بعد امت کے اندر اختلافات نے شدت اختیار کی، ایسے فتنے جنم لیے جن کے اثرات کئی برسوں تک محسوس کیے جاتے رہے اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ افواہیں، بے بنیاد الزامات اور تحقیق کے بغیر کسی بات پر یقین کرنا پورے معاشرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب لوگ حقائقی تحقیق چھوڑ دیں اور جذبات کے تحت فیصلے کرنے لگیں تو اتحاد کمزور ہو جاتا ہے اور دشمنوں کو موقع مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک روشن نمونہ ہے۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ دولت اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کی جاتی ہے۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ دولت اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کی جاتی ہے، حیا اور پاکیزگی کا مقام کیا ہے، قرآن مجید کی خدمت کتنی عظیم سعادت ہے، اقتدار ملنے پر عدل، نرمی اور صبر کا دامن کیسے تھاما جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں بھی آپ نے امت کے اتحاد کو اپنی جان پر ترجیح دی اور اپنی خاطر کسی مسلمان کا خون بہانے کی اجازت نہ دی۔ آئیے آخر میں ایک بار پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے چند رخشاں پہلو ایک بار پھر یاد کر لیں۔ آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی کے چند رخشاں پہلو ایک بار پھر یاد کر لیں۔ قبول اسلام ان خوش نصیبوں میں شامل جنہوں نے ابتدائی دوری میں اسلام قبول کیا اور ہر آزمائش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ذو النورین، واحد صحابی جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کا شرف حاصل ہوا۔ سخاوت اور اثار، غزوہ تبوک، بیر روما اور مسلمانوں کی بے شمار ضروریات میں بے مثال قربانیاں پیش کی۔ جامع قرآن، امت کے اتحاد کے لیے قرآن کریم کو ایک ہی رسم خط اور مصحف پر جمع کروا کر ہمیشہ کے لیے عظیم خدمت انجام دی۔ خلافت راشدہ، 12 سال تک عدل، حلم اور حکمت کے ساتھ ایک وسیع اسلامی سلطنت کی قیادت فرمائی۔ شہادت، اپنی جان قربان کر دی مگر امت کے اتحاد کی خاطر کسی مسلمان پر تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے اخلاص،
سخاوت، حیا، صبر اور حق پر ثابت قدمی کا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت سے بھر دے، آمین۔ الحمدللہ اسی دعا کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت پر مشتمل ہماری یہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس سلسلے سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روشن سیرت سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایمان افروز سیرت، حیا، سخاوت، صبر اور قربانی کا ایک روشن مینار۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ اس دعا کے ساتھ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت پر مشتمل ہماری یہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر اس سلسلے سے آپ نے کچھ سیکھا تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روشن سیرت سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔